इब्तिसाम साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। यह गुफ्तगू हो रही है हमारे यहाँ जो मजमे की सोच, कानून की अमलदारी, जिसे मॉब माइंड सेट कहते हैं, क्या हम माशरती तौर पर नाकाबिले इस्लाह हो चुके हैं? ये 14 अगस्त पे 1-2 से ज्यादा वाक़यात रिपोर्ट हो चुके हैं अब तक के, जो वीडियो सामने आ रही है। बुनियादी तौर पर बात यह कि हमारे मुआशरे के अंदर जो है तालीम का भी फुकदान है, तरबियत का भी फुकदान है, और मैं समझता हूँ दोनों तालीमों का फुकदान है। हमारी जो असली कंटेम्प्रेरी एजुकेशन और अखलाकियात है वो भी हमें पता नहीं, और मजहबी तालीमात से भी हम नावाकिफ हैं। जो हमारे यहाँ पर इज्तिमाई एतबार से ज्यादती के वाक़यात या हरासमेंट के वाक़यात होते हैं, उससे बात इंडिकेट होती है कि हमारे यहाँ पर लोगों की तरबियत के अंदर चाहे वो मजहबी एतबार से हो या मुआशरती एतबार से उसमें कमी रह रही है। दूसरी बात यह कि हम ये बात समझते हैं कि हमारे मुआशरे के अंदर खवातीन को भी इस एतबार से जो है ना इन चीज़ों के बारे में जो है ना अपना कंसर्न जो है उन्हें सही तौर पर उन चीज़ों को एड्रेस भी करना चाहिए, और अपने मामलात को जो है ना चीज़ तो इस पर तो गौर खोज भी करना चाहिए। और मैं ये बात समझता हूँ जहाँ हम सदा की बात करते हैं इस तरह के वाक़यात के अंदर, वहाँ पर हमें उन कॉजेज के ऊपर भी गौर करने की जरूरत है जिस तरह के वाक़यात मुंतज होते हैं। और कई मतलब जब हम कॉजेज की बात करते हैं तो उसके अंदर ये बात जो है ना विक्टिम जस्टिफिकेशन की जो है ना, ये जैसे कहते हैं उसकी बातें शुरू रहती हैं कि जो है ना आप बगैर तौर के ऊपर जो है विक्टिम के ऊपर विक्टिम ब्लेमिंग की बातें शुरू रहती हैं। आप विक्टिम ब्लेमिंग की बातें कर रहे हैं, हम ये बात समझ विक्टिम को ब्लेम करने की बात नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं सोसाइटी में इस तरह के नाखुशगवार वाक़या रूनमाना हो तो कम अज कम आपको इस तरह के वाक़यात के तदारुक के लिए जो शर्मो हया का आपका जो समाजी तसव्वुर है, जो इस्लामी तसव्वुर, उसको भी बरूए कार लाना चाहिए। तो मैं ये बात समझता हूँ जिन लोगों ने इस तरह के वाक़यात में मुलव्वस हुए हैं उन्हें करारे वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए, और जो इस मसले के अंदर जो नेग्लिजेंस का मुजाहरा किया गया, लापरवाही का मुजाहरा किया गया, केयरलेसनेस का मुजाहरा किया गया है, उसके हवाले से भी हमें बकाया तौर के ऊपर जो है कोई ना कोई जो है ना अपने मामलात को जो है ना बेहतर बनाना चाहिए। सर ये फरमा दीजिएगा कि प्लांटेड ज्यादती होती है, अभी ये बात कर रहे हैं कि माशरे का लिहाज करना चाहिए, जो बच्चों पे ज्यादती होती है या जो ज़ैनब वाला केस हुआ था उसमें क्या हुआ था, मैं वही कह रही हूँ कि आप एक तरफ से अगर आपने बात की है कहीं बढ़ के हमने वहाँ पे कैपिटल पनिशमेंट की बात की है, जहाँ पर बड़ी उम्र के अंदर इस तरह वाक़या होते हैं वहाँ पे काजिज और होते हैं, छोटी उम्र के वाक़या होते हैं वहाँ पे काजिज और होते हैं, वहाँ वालिदैन की जिम्मेदारी होती है। देखिए ये वही बात है ना, हम ये नहीं कहते कि हमारी पब्लिक प्लेसेस, आयशा एक सेकंड वो मुकम्मल कर ले फिर आप कमेंट करना है, उनको ये बात समझाना कि अपने बच्चों को अजनबी लोगों का रवाना ना किया जाए। क्या ये बात के अंदर जो है आयशा जो आपकी पब्लिक प्लेसेस है ना, उनको प्रिकॉशन बता रहे हैं, तो क्या पब्लिक प्लेसेस, इसलिए हमें उनको गाइड करना चाहिए। बच्चों के मामला में वालिदैन को गाइड करना चाहिए, बड़ी उम्र की औरतों के मामलात के अंदर हमें उन औरतों को गाइड करना चाहिए, और साथ साथ जो लोग इस तरह के वाक़या मुलव्वस होते हैं उन्हें करारे वाक़े सजा देने की बात करनी चाहिए। बात करते हो फिर आप सजा की बात नहीं करेंगे, हम सजा की बात भी करते हैं, साथ साथ ये बात भी करते हैं कि जो इस मसले के अंदर जो तकादे हैं सोसाइटी के, समाज के, मदद के, उनको मदद रखना ये भी बहुत जरूरी बात। ठीक है सर हमारे साथ रहिएगा अलामा साहब। आयशा जो पब्लिक प्लेसेस हैं, पब्लिक प्लेसेस शुड बी, अगर फॉर एग्जांपल इवन आप खुदा ना खास्ता आप जाती मीनार पाकिस्तान, आप ये टिकटॉकर ना होती लेकिन आप मीडिया की होती, आप सेफ फील करती हैं? आप उस इंसिडेंट के बाद मैं सेफ नहीं फील करती। बिल्कुल ऐसे लाहौर जलसे से पहले मैं भी मीनार पाकिस्तान गई थी, और ये बात नहीं होती कि सिर्फ इवन इफ यू प्रॉपरली कवर्ड, ये मॉब कल्चर आपके ऊपर अटैक करता है, पहली चीज। दूसरी बात कि आपका एक एजेंडा होना चाहिए, पब्लिक स्पेसेस should be safe from sexual harassment to women। इसी पॉइंट पर बच्चों की बात करें, बच्चों के लिए भी प्लेसेस सेफ होनी चाहिए, सेफ होना चाहिए। अलामा साहब मेरी बात सुनिए कि 35 कैमरा सेफ सिटी के गवर्नेंस इशू है ना, यू आर एब्सोल्युटली राइट। मैं एक दलील इसके ऊपर रखना चाह रही हूँ अलामा साहब, ये जो हिना भी बात कर रही है, इकरार हसन के ऊपर एक ट्रेंड से भी स्टार्ट हो गया है, आपने भी शायद फॉलो किया होगा कि इकरार हसन को गिरफ्तार करो, ठीक है, उसने ये सब कुछ प्लान किया। हुकूमत को आके डिटेल देनी चाहिए क्योंकि हुकूमत तो ये शेयर कर रही है, लेकिन आप सेक्सुअल हरासमेंट देखिए, ये मैंने हिना सवाल उठाया, हुकूमत को आके तमाम हकाइक सामने रखने चाहिए। तदारुक करने का क्या तरीका है? अलामा साहब बड़ी माजरत, जी फरमाइए, मैं फिर सवाल, मैं ये बात कर रहा हूँ उसके दो हिस्से हैं बात के। एक हिस्सा ये है कि जिन लोगों ने ज्यादती की है या हरासमेंट इन्वॉल्व हुए, एडवांसमेंट की है, उनको करारे वाले सजा मिली है, ये बात हो गई यहाँ तक कवर। अब ये बताएं हमने दूसरे स्टेज के ऊपर जो औरतों को मशवरा है वो हमें क्या मशवरा देना चाहिए? क्या हमें ये बात का मशवरा नहीं देना चाहिए कि आपको इस मौके के ऊपर जो आपके समाज का या आपके मदद का आपके ऊपर जिम्मेदारियां होती है हमको आपने पूरा करना है? मैं ये बात समझता हूँ कि जिस वक्त आप सजा की बात कर लेते हैं
تو اس کے بعد پھر آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ علامہ صاحب بڑی معذرت کے ساتھ ایک ہمارا معاملہ ہے آپ کی گفتگو سے یہ لگ رہا ہے جو مجمع سے کور کرتی ہیں پردہ کرتی ہیں آپ کہتے ہیں کہ ان کو نہیں ہراس ہوتے وہ بھی ہوتی ہیں. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, سوسائٹی کا رول آتا ہے, ٹیچرز کا رول آتا ہے, پیرنٹس کا رول آتا ہے, لیکن سب سے امپورٹنٹ رول ہے اسٹیٹ کا, پولیس انفورسمنٹ کا. اس کو بھی سزا ملے گی. اگر کوئی ایسی عورت کرے جسے پراپر کورنگ نہ کی ہو تو اسے بھی ملے گی. لیکن جو ولنریبل کون زیادہ ہوتا ہے, کیا پردے والی اور زیادہ ولنریبل ہوتی ہے کہ وہ زیادہ ولنریبل ہوتی ہے جس نے اس طرح کے میسیجز جو ڈیلیور کیے ہوں, کیا وہاں پہ میرے فینس جو ہیں یا فالوورز جو ہیں وہ مجھے مل سکتے ہیں, مجھے دیکھ سکتے ہیں. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کئی مرتبہ آپ کو ان چیزوں کو جو ہے نا اس میں احتیاط برتنی چاہیے. سب سے پہلے وکٹم بلیمنگ جو ہے نا اس کو چینج ہونا چاہیے. سارے ہمارے جو لوگ ٹی وی ریپرزینٹیٹیوز ہیں میڈیا کے, وکٹم بلیمنگ کر رہے ہیں. میری بات سنیں, آپ یہ بلیو کرتی ہیں کہ اگر کوئی ٹک ٹاک سوسائٹی کے رول کی بات کریں, میں چلیں کلیئرٹی سے پوچھ لیتے ہیں علامہ صاحب, اس سے قطع نظر وہ پلانٹڈ تھا واقعہ پلانٹڈ نہیں تھا, اس کو تھوڑی دیر کے لیے ایک طرف رکھتے ہیں. قطع نظر مجمع کی طرف سے جو رسپانس ہے, کیونکہ ابھی شام میں ایک اور ویڈیو بھی سامنے آئی ہے کہ ایک فیملی ٹریول کر رہی ہے رکشے کے اوپر اور راہ چلتے موٹر سائیکل سے اتر کے ایک نوجوان نے بےہودہ حرکت کی ہے. اس حساب سے تو ہر سڑک سر پھر مجمع کے رسپانس کی تو کوئی توجہ نہیں ہے نا, لیول پہ سزا کو پہلے ہمیشہ رکھا ہے. پر سر سزائیں نہیں ہے نا اس معاشرے میں. ہر کیس کو جو ہے نا انڈیویجول آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. جیسے آپ نے پہلے بچوں کی بات کی, تو ہم بچوں کے معاملات میں بات کرتے ہیں, ان کو والدین کو اسٹرینجرز کو نہ جو ہے نا ان کو ساتھ نہ بھیجیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم وکٹم کو بلیم کر رہے ہیں, بلکہ ہم پریکاشن بتا رہے ہیں کہ آپ نے بچوں کو بچانے کے لیے آپ کو یہ اسٹیپ لینا چاہیے. سزا تو اپنی موجود ہے, جس بندے نے بےہودہ حرکت کی ہے اس کو سزا ملنی چاہیے. سزا کے بارے میں تو کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے. لیکن جب ہم احتیاط کی بات کرتے ہیں تو اس احتیاط کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم ہر کیس کو اس کے اندر جو ہے نا بریکٹ کریں, بلکہ کسی پرٹیکولر کیس کا جو نیگلیجنس ہوئی ہے اس کو انڈیکیٹ کرنا جو ہے یہ بات بہت ضروری ہے. علامہ صاحب بڑی معذرت کے ساتھ ایک سزا والا تو ایک علیحدہ سوال بن جاتا ہے جو ہم سینیٹر صاحب سے بات کر رہے تھے. ہمارے یہاں قانون سازی کے باوجود بھی نہ سزائیں ہوتی ہیں, نہ قانون آگے بڑھتا ہے, نہ عمل داری. مگر ایک گفتگو آپ کے آنے سے پہلے ہم جو کر رہے تھے, میں اس پر آپ کا رد عمل چاہوں گی. سینیٹر صاحب نے بھی بات کی, ان کا کہنا تھا کہ معاشرے کی ذمہ داری. سوال اس طرح سے کہ اگر قانون اور انصاف مہذب معاشرے کو جنم دے گا یا پہلے وہ مہذب معاشرہ بنے گا اور پھر قانون و انصاف مضبوط ہوں گے, کہاں سے شروع ہونی ہے؟ میں یہ بتاؤں اس میں انٹیگریشن ہوتی ہے. کئی مرتبہ مہذب معاشرے ہوتا ہے, اس میں قانون کی عمل داری جو ہوتی ہے اسے پیدا ہوتی ہے خود بہت, یعنی میں صلاحیت زیادہ ہوتی ہے. جو جتنے لوگ ڈیسنٹ ہوتے ہیں یا سویلائزڈ ہوتے ہیں اتنے ہی قانون کو فالو کرنے والے ہوتے ہیں. دوسری بات ہوتی ہے کئی مرتبہ معاشرے کو ٹیم کرنے کے لیے اور معاشرے کو سیدھے راستے پہ لانے کے لیے قانون کی عمل داری بھی ضروری ہوتی ہے, کیونکہ معاشرے میں ڈیویٹڈ تھنکنگ والے لوگ بھی ہوتے ہیں, بھٹکے ہوئے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو ان لوگوں کو جو ہے نا کسی راستے پہ لانے کے لیے بھی قانون کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ دونوں چیزیں سائڈ بائی سائڈ چلتی ہیں, انٹیگریٹڈ ہوتی ہیں. یہ بات سر ہمارے پاس کیا میسر ہے, سر ہمارے یہاں کیا میسر ہے, ہمارے یہاں کیا میسر ہے, کیا کرنا چاہیے؟ پھر پولیس کو آپ کو قانون کو انفورسمنٹ کے لیے جو ہے نا اس کے اوپر محنت کرنی چاہیے. سر ہمارے ہاں کیا میسر ہے؟ یہ نور مقدم کیس بھی گزرا, اسلام آباد میں عثمان مرزا کیس گزرا ہے. ہمارے یہاں میسر کیا ہے؟ کیا معاشرے میں ایسے مہذب لوگ موجود ہیں جو قانون فالو کرتے ہیں, یا جس کے پاس اثر و رسوخ ہے وہ تو بالکل فالو نہیں کرتے؟ ہمارے یہاں پہ لا انفورسمنٹ کے اوپر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اگر یہاں پہ کڑی سزائیں دی جائیں گی تو خود بہت لوگ جو ہے نا اس کے اندر جو ہے باقاعدہ طور پہ ان سے عبرت حاصل کریں گے. کئی لوگ یہ بات کرتے ہیں کڑی سزاؤں کی مخالفت کرتے ہیں لیکن ہوموجینیس یا پنشمنٹ کی بات کرتے ہیں. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں ہوموجینیس پنشمنٹ بھی ضروری ہے, اور جسٹس جو ہے اس کو ڈیلے کرنا یہ بھی زیادتی کی بات ہے, اور سزا بھی کڑی ہونی چاہیے. جب قومی اسمبلی نے قرارداد منظور کی تھی جو آپ کے اس کیس ریپ کیسز کے اندر, تو ہم نے اس کو انڈورس کیا تھا, اور اس موقع کے اوپر کئی بار ڈیبیٹس بھی ہوئی جن میں بعض لوگ جو این جی او سے بلانگ کرتے کیپٹل پنشمنٹ کی مخالفت کرتے تھے, لیکن لیٹر آن کنسنسس ڈیولپ ہوا کہ یہ جو کیسز ہوتے ہیں جن کے اندر بچوں کو ریپ کرنے کے بعد قتل کر دیا جاتا ہے ان کے اندر کوئی روح رعایت کی گنجائش نہیں ہوتی. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں جن لوگوں نے ہراسمنٹ کی ہے انہیں کرارے واقع سزا بھی ملنی چاہیے, اور ہم اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو جو ہے نا ان کے ڈریس کوڈ یا ان کی سیگریگیشن پبلک پلیس میں جانا جہاں ان سیولائزڈ لوگ موجود ہو اس چیز کو بھی انڈیکیٹ کرنا ہے. بیرسٹر صاحب نے بھی سوال اٹھایا تھا, یہی بات علامہ صاحب نے بھی کی ہے. سینیٹر صاحب آپ فرمائیے گا کہ حکومت خود اتنا ایکٹیولی نظر نہیں آتی, جیسے قوانین بھی بن جائیں سب کچھ ہو جائے پھر چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ فیصلے نہیں ہو رہے. حکومت پارٹی بن کر ایسے قوانین کے عمل درآمد کے بعد وہ سزائیں ہوں اور معاشرے کو رجسٹر ہوں, ہمیں نظر نہیں آتا ویسے 3 سال میں. دیکھیں اگر آپ ٹوٹل سیکوینس آف ایونٹس دیکھیں تو 4 ایسے سیکوینس آف ایونٹس ہیں, موٹر وے ریپ کیس سے سٹارٹ کر کے نور مقدم, عثمان مرزا اور یہ پھر گریٹر اقبال پارک. یہ 4 ایسے کیس ہیں جو سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی یا کسی حوالے سے حکومت کی ٹینشن میں ہے. اس میں ایک بھی بلائنڈ کیس کوئی نہیں ہے, انسالوڈ کیس کوئی بھی نہیں ہے. سو حکومت کا کام ہے کہ کیس رپورٹ ہوتا ہے اور اس کو ایکشن لیتی ہے اور ان کو جو ہے نا انجام تک پہنچا دیتی ہے. وہ ہم نے پہنچا دیا.
اب ایک عدالتی کاروائی ہے, اس پہ عدالت نے اپنا ایکشن لینا ہے, اس پہ سزائیں ہونی ہے, وہ ایک لیگل پروسیس ہے, اس سے اپنا ٹائم لینا ہی لینا ہے. ہم اس کو سپیڈ اپ نہیں کر سکتے. میری خواہش ہو سکتی ہے کہ جی عثمان مرزا کو آج ٹانگ دیا جائے, آج ہی پھانسی پہ لٹکا دیں, لیکن شاید عدالت نے اپنی کاروائی مکمل کرنی ہے. آپ نور مقدم کیس میں ظاہر جعفر, میرا دل کرتا ہے کہ شاید اس کو بھی فوری طور پہ کیپٹل پنش ہونی چاہیے, لیکن عدالت نے اپنا پروسیس مکمل کر رہا ہے. سو حکومت کا کام ہے اس طرح کی کوئی چیز رپورٹ ہوتی ہے وہ بلائنڈ نہ رہ جائے, انسالو نہ رہ جائے, جس میں ہم ابھی تک تو مکمل جا رہے ہیں. جو رول سوسائٹی نے پلے کرنا ہے وہ یہ کہ ایسے ایشوز جب رپورٹ ہوتے ہیں, ایک تو بی بی آپ بات تو مکمل کرنے چاہیے نا, بی بی آپ تو ہر بات میں, جب ایسی چیز رپورٹ ہوتی ہے تو سوسائٹی نے اپنی کریکشن بھی کرنی ہے. اب جو میں پوائنٹ کرنے کو کوشش کر رہا ہوں کہ قانون اپنا کام کرے گا, اسٹیٹ نے اپنا کام کرنا ہے, سوسائٹی نے اپنا رول پلے کرنا ہے. سوسائٹی شائع اوے نہیں کر سکتی. یہ بات کہ اپنی بہو بیٹیوں کو یا بچوں کو یہ تعلیم دینا, میں بیٹوں کی بات کر رہا ہوں, ان کو تعلیم دینا کہ تم لوگوں نے جب کہیں معاشرے میں جانا ہے تو تمہارے اقتدار کیا ہونے چاہیے, تمہاری ویلیوز کیا ہونی چاہیے, تمہارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں کیا تعلیم دی ہے. اس حوالے سے سوسائٹی شائع اوے نہیں کر سکتی. سارا کام آپ اسٹیٹ پہ بلیم نہیں کر سکتے, قانون پہ بلیم نہیں کر سکتے. مردوں کی تعلیم و تربیت کے اوپر بھی سوسائٹی کا کوئی ہے کہ وہ کورس بھی کروایا جائے کہ مردوں کی, بیٹوں کی, شوہروں کی, باپوں کی تربیت, خواتین کے حقوق کیا ہیں, اس کی طرف بھی توجہ جائے. یہی تو میں نے یہی پوائنٹ دیا. عائشہ بی بی آپ نے میرا سنا نہیں. ہمیں اپنے بچوں کو, اپنے بیٹوں کو, اپنے بھائیوں کو یہ باور کرانا ہے کہ سوسائٹی میں رہنا کیسا ہے. آج جو کام تم کسی کی بہن کے ساتھ کرو, یہ کل کو تمہاری بہن کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. جب تک آپ یہ باور, لیکن آپ کی طرف آتی ہوں, ایک پرابلم ہے کہ خود حکومت کی جانب سے کنفیوژن ہوتی ہے چیزوں میں. اسٹیٹمنٹس کچھ تھوڑا سا میں کنکلوڈ کے بتا دوں, تھوڑا سا ہم ایک کنفیوز سوسائٹی بنتے جا رہے ہیں. نہ لیفٹسٹ ہے, نہ رائٹسٹ ہے, نہ وہ اسلام کی ترویج کے حساب سے چلنا چاہ رہے ہیں, ویسٹ کو فالو بھی کرنا چاہ رہے ہیں. یہ جو کنفیوز مائنڈ سیٹ ہے نا, یہ تھوڑا سا مدر, میری رسپانسبلٹی آتی ہے, آپ کی رسپانسبلٹی آتی ہے کہ آپ اپنے بیٹوں کو, بچوں کو کیا سکھاتے ہیں سب سے پہلے. اس کے علاوہ آئی تھنک کہ ابھی جو جنریشن ہے نا وہ کافی کمپیریٹیولی چینج ہوئی ہے, بیکاز خواتین جو ہے نا وہ انڈرسٹینڈ کرتی ہیں کہ بچوں کو ہم نے رسپیکٹ سکھانی ہے ایز کمپیئر ٹو پرانی جنریشنز. اس میں یو نو بوائز اور گرلز یہ بیٹے کتنے امپورٹنٹ ہیں. بچہ اگر بچہ پیدا ہو تو ابھی بھی جیسے کسی نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ کہتے ہیں کہ بچی نہ ہو, اسی لیے تو کہتے ہیں کہ سب سے انٹرسٹنگ بات ہے جو میں نے, بیٹی پیدا ہو تو کہیں گے قسمت نصیب کی بات کریں, بیٹے کی بھی قسمت نصیب کی بات کریں کہ وہ بھی کوئی اچھا انسان بنے. بیٹی پیدا ہو اور بیٹی پیدا ہو تو اس کے لیے مطلب اس کی جہیز کے لیے, اس کی ڈاوری کے لیے, this is the confused state نا. ہم کہتے کچھ اور عمل کچھ اور ہے, وہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جس کے اگر ہم یہاں بچوں کی, لڑکیوں کی اپنی ایجوکیشن کی بات کریں, ان کا پروگریسو مائنڈ سیٹ کی بات کریں, ہم اپنی بچیوں کو امپاور کریں اور ہم اپنے بیٹوں کو ایجوکیٹ کریں, وہ بھی کچھ سب کر رہے ہیں. پرابلم یہی تو ہے نا کہ we are confused.